الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر ایس آئی او یو پی، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ اچھا، یہاں تک غیر مسلموں میں جو عادات و اطوار ہیں اور اس کا اثر جو مسلمانوں پر ہوا ہے شادی کے تعلق سے، یہاں تک باتیں ہوئی۔ ہمارا اگلا موضوع یہ ہے کہ شادی اور ولیمہ، نکاح اور ولیمہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ہونی چاہیے۔ یہاں ایک سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور آج کل آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کھانا اور کھلانا شادی کے موقع پر، جیسا کہ بات آئی تھی، زبردستی کیا جاتا ہے۔ تو نکاح کے موقع پر نکاح کا کھانا، اور بعد میں پھر ولیمہ کا کھانا، لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا کھانا دیا جاتا ہے، اور لڑکے والوں کی طرف سے ولیمہ ہے۔ ولیمہ تو سنت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکی والوں پر یہ ضروری ہے کہ نکاح کا کھانا کھلائے؟ آج جیسا کہ مولانا نے بتایا، ولیمے سے زیادہ، ولیمہ جو کہ سنت ہے، اس سے زیادہ نکاح کے کھانے کی اہمیت ہے، اور ولیمہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں مولانا سے سوال کروں گا، مفتی صاحب آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو نکاح کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے کھلایا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا کھانا اگر کھلایا جاتا ہے، نکاح کی دعوت اگر ہوتی ہے، تو اس میں شریک ہونا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ بتائیے، اس مسئلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو خوشی میں اور غمی میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں بیماری ہے یا کسی کے ہاں موت ہے، جو احوال ان گھر والوں کے اوپر غمی میں یا بیماری میں یا موت میں طاری ہوتے ہیں، شادی اور بیاہ میں وہ احوال نہیں طاری ہوتے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ تو فطرت انسانی کو دبانا ہے کہ آپ اس کو اتنا پابند کر دیں۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی لڑکی کے نکاح میں کھانے کا بندوبست کر رہا ہے اور اسراف و تفرید کا شکار نہیں ہے، قرض نہیں لے رہا ہے، کوئی جائیداد نہیں بیچ رہا ہے، اور کسی کا مال دبا کر کے اور مقروض ہے اور قرض کی ادائیگی کے بجائے، فریضے کے بجائے لڑکی کے نکاح میں ضیافت کا انتظام کر رہا ہے، اگر ایسا نہیں ہے اور خوشی سے وہ صاحب استطاعت ہے اور خوشی سے اپنی لڑکی کے نکاح کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور نہ اس کے اوپر زیادہ جبر کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، یہاں ایک یہ بات ہے کہ عرب دنیا میں لوگ رخصتی سے پہلے ولیمہ کرتے ہیں۔ نکاح تو لوگ بہت پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو رخصتی سے پہلے بڑی شاندار دعوت کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماحول تھوڑا سا الگ ہے۔ ولیمے کے تعلق سے ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہونا چاہیے۔ کیا ولیمہ کے لیے ضروری ہے
کہ رخصتی ہو، یا رخصتی سے پہلے بھی جیسا کہ عرب دنیا میں رائج ہے یہ ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیونکہ عام طور پر مہمان آتے ہیں، نکاح میں شریک ہوتے ہیں، اور نکاح کے بعد کھانے کا وقت آتا ہے، تو لہٰذا کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نکاح کے فوری بعد ولیمے کی کیفیت ہو جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کسی کے نکاح کی خبر پائی تو اس میں یہ تو صراحت نہیں ہے کہ ان کی بیوی کا زفاف ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ نکاح کی خبر سن کر آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشات، ہی ولیمے کا بندوبست کرو، چاہے ایک بکری ہی سے ولیمہ کرو۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے، ایک عربی میں اور ایک فارسی میں، اور وہ دونوں یکجا کر دی گئی ہیں اور شائع ہو گئی ہے، مسوّع اور مصفّع۔ المصوّع۔ اس شرح کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ نے، مجھے یاد ہے، لکھا ہے کہ ولیمہ مباشرت اور ہم بستری کے بعد بھی ہوتا ہے اور ہم بستری سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ تو عرب کے اندر جو رائج ہے ولیمہ، تو اس کی تصریح ہمارے علماء اکابر کی تحریروں میں موجود ہے، اور یقیناً شاہ ولی اللہ جیسا مجدد ملت کسی سند ہی کے ساتھ ایسی بات انہوں نے لکھی ہوگی۔ لیکن وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ لڑکی والوں سے کھانے کا مطالبہ، وہ ایک جز رہ گیا تھا۔ مطالبہ کرنا یہ تو الٹی گنگا بہانہ ہے، یعنی مرد کو تو ولی رجال علیہن درجہ کہ مرد قوام ہے اور اس کو فضیلت دی گئی ہے، وہ منفق ہے نہ کہ وہ سائل ہے۔ اور یہاں پر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو منفق تھا، جو اس کو خرچ کرنا چاہیے، وہ طالب بن گیا جی، اور لڑکی سے خرچ کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو غلط ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، جب تک کوئی اپنا مال خوشی سے نہیں خرچ کرے گا تب تک وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ الا عن تراض، بغیر باہمی رضامندی کے کوئی عقد ہی صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ تو خالص غیر شرعی مطالبہ ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جائے، لیکن لڑکی والے اپنے خوشی سے اگر ضیافت کا انتظام کرتے ہیں تو اس سے اجتناب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کو خوش کرنا، ادخال السرور فی قلب المومن، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ جی، تو ایسے وقت پر منہ چڑھانا اور اجتناب کرنا اور اس کی مسرت میں شرکت کرنے سے انکار کرنا، یہ بھی اخلاق حسنہ کے خلاف ہے اور اخوت کے خلاف ہے۔ مولانا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رخصتی کا مطلب کہ باقاعدہ میاں بیوی شب گزاری کریں۔ کیا اسلام میں رخصتی کا مطلب یہی ہے؟ ہمیں جیسا معلوم ہے کہ اگر، جیسا کہ مولانا نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، خلوت اگر میاں بیوی کا ہوتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تو باقاعدہ جیسا کہ خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے، یہ رخصتی کے برابر ہے، اس کے لیے کوئی شب گزاری کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ذرا شرعی نقطہ نظر سے واضح کریں ناظرین کرام کو کہ یہ مسئلہ رخصتی کا شب گزاری سے کوئی تعلق نہیں، اگر میاں بیوی دونوں ایک کمرے میں چاہے نکاح کے بعد ہی صحیح وہ بیٹھ جاتے ہیں تو بالکل اس کے احکام اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ اگر وہ نہ بھی بیٹھیں، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، تو بھی دعوت ولیمہ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا۔ خلوت اگر اس معنی میں ہو کہ لازماً خلوت ہو جائے، پردہ گر جائے، دروازہ بند کر دیا جائے اور وہ کچھ دیر کے لیے اس میں رہ گئے، تو اب اس کے بعد ولیمہ ہوگا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ عقد ہو چکا ہے تو دعوت ولیمہ دی جا سکتی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ دستور ہے کہ کچھ پہلے نکاح کی مجلس گھریلو افراد کے ذریعے منعقد ہو جاتی ہے۔ المعزون الشرعی، قاضی، نکاح خواں جو متعین ہوتے ہیں، وہ اگر انہوں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اب دونوں اپنے طرف سے کوئی تاریخ طے کر کے ایک دعوت کرتے ہیں، ایک خاص مقام طے ہو، چاہے اس کے لیے خیمہ لگائیں، ہال بک کریں یا کسی بھی جگہ کریں، وہاں وہ لڑکی لائی جاتی ہے اس حال میں، اور وہ دعوت ولیمہ ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، خلوت بھی نہیں ہوئی ہے،
وہاں وہ خواتین کے بیچ میں رہتی ہے، لوگ دعوت کھاتے ہیں، اور وہ دعوت ولیمہ لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ دعوت کھا کر کے وہیں سے وہ لڑکی لڑکے کے گھر کی طرف رخصت کر دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر نکاح ہو چکا ہو اور دعوت ولیمہ کر دے، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں ابھی یہ پریشانی ہے، کئی کئی روز تک اقربا رکتے ہی ہے، مصروف زندگی ہے، وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، چلے جائیں گے پھر آئیں گے، جائیں گے نہیں آ پائیں گے۔ اگر ایسی کوئی صورت ہو اور ایسا ہو جائے تو بہتر ہے۔ ویسے عام طور سے جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ نکاح ہو جائے، رخصتی کسی کا اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی کئی سال کے بعد ہو تو اس کے بعد ہی پھر جب وہ لڑکے کے گھر پہنچ جائے گی دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ ولیمہ کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شرعی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد آدمی ولیمہ نہ کر سکے۔ جو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ ایک ہی ہے، ضیافت ایک ہی ہے، لیکن دونوں آپس میں سمجھوتے کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اس میں لڑکی والوں کا بھی پیسے ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اس میں وہی بات میں نے عرض کی کہ اتفاقاً اگر ہو جاتا ہے جی کہ لڑکی والے نے پیشکش کی کہ بجائے اس کے کہ دوہرا خرچ ہو، جی ایک جگہ پر خرچ کم ہوتا ہے اور رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ جی جی اگر لڑکی والوں کی طرف سے پیشکش ہے خوشی سے بغیر کسی اشارے اور کنایے کے، جی تو بظاہر تو کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی، لیکن اس کو رسم بنا لینا، جی رسم جو ہے وہی جبر پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو المعروف کالمشروط، رسم میں جو چیز آ گئی گویا کہ شرط لگا دی گئی کہ تمہیں یہ کرنا ہے کیونکہ رسم ہے، جی تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ لڑکی والے ان کی استطاعت نہ ہو یا وہ خوش دلی سے اس پہ آمادہ نہ ہو، تو وہی حدیث یاد آئے گی کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی، کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوشی کے درست نہیں ہے۔ ابھی جو کیفیت ہے، چاہے وہ جوائنٹ وینچر میں ہو، مشترکہ طور پہ ہو، جی تو میرے خیال سے یہ ایک رسم کی کیفیت بن چکی ہے، اور جب یہ رسم کی کیفیت بن چکی ہے تو یہ شرط ہو چکی ہے۔ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ بھائی معاشرے میں یہ چل رہا ہے، ہمیں شریک ہونا پڑے گا نہیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ایسی صورت میں یہ جواز پیدا کرنا کہ لڑکے والے شریک ہو جائیں تو رونق دوبالا ہو جائے، یہ ولیمے کا جو حکم ہے وہ لڑکے والوں ہی کے لیے ہے، بے شک، اور اسی کو پرموٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کی جتنی استطاعت ہے، اس کی 10,000 کی استطاعت ہے 10,000 میں ولیمہ کرے، 1,00,000 کی استطاعت ہے 1,00,000 میں ولیمہ کرے، لیکن جب ایک ہم رسم بنا لیں گے تو یہی رسم چلتے چلتے اور اس کا احاطہ لمبا ہو جائے گا۔ چائے بسکٹ میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ اب اگلا سوال میں مفتی صاحب سے کرنے والا تھا کہ عام طور پر جی نکاح کی اور شادیوں کی ایسی ضیافت میں اسراف، بے شک، نعوذ باللہ، ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اسراف، سوال مت کیجیے گا، بعض ہوٹلوں میں اللہ کی پناہ دعوت ہوتی ہے شادی کی، اور ایک پلیٹ 1,000 1,500 2,000 روپے ایک پلیٹ۔ جی جی تو مولانا اس کے بارے میں ذرا ناظرین اکرام کو بتائیں کہ نعوذ باللہ اسراف اسلام میں کہاں تک مذمت کی گئی ہے اسراف کی، اور اسلام نے کس طریقے سے مال کو صحیح طریقے سے کمانے اور صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیا؟ مفتی صاحب ذرا مختصر طور پر اس نقطے پر روشنی ڈالیں۔ پہلی بات تو جو ہماری چل رہی تھی تو اس میں ہم لوگوں کے درمیان میں جو بات ہوئی اس میں وضاحت سے اور صفائی سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ رسم یعنی جوائنٹ جو دعوت ہے، یہ رسم بد ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ہم لوگوں کی متفقہ یہ رائے ہوئی، صاحب نے یہی فرمایا کہ اگر اتفاقاً ہو گیا جی اتفاق، چلیے جی ٹھیک ہے، لیکن اس کو مستقل رسم بنا لینا یہ چاہیے۔ رسم بد ہے۔ اور وہ چیز کی اسراف تو ہر چیز کے اندر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان، الا تسمعون، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ سن رہے ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ لب و لہجہ عربی کا یہ جو بعد والی گفتگو ہے
اس کی اہمیت حاضرین کے ذہن میں ذہن نشین کرنے کے لیے کہی جاتی اختیار کی جاتی ہے کہ سنو، یعنی متوجہ ہو جاؤ، ایک اہم بات کہی جا رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان البذاذۃ میں، یہ سادگی ایمان کا جز ہے، ترک تکلف ایمان کا جز ہے۔ تو جو حضرات سادگی نہیں برتتے وہ تو ایمان کے تقاضے کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آپ حضرات تو خوب جانتے ہیں کہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویق، کہ یہاں حضرت نے ستو پر نکاح پڑھا دیا، یعنی اس میں ولیمہ اور دعوت جو کچھ بھی تھی وہ ستو گھول دیا گیا اور تھوڑا تھوڑا پلا دیا گیا ستو پر۔ اور یہ بھی بلوغ المرام کی روایت ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمر، کہ ایک کھجور کی ٹوکری پر حضرت نے نکاح پڑھا دیا، یعنی ٹوکری میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور وہ تقسیم کر دی گئی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غزوے سے واپسی میں حضرت نے اپنا ولیمہ کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور مجاہدین کے پاس جو چیزیں تھیں وہی رکھ دی گئیں اور وہی کھا لی گئی، غزوہ خیبر۔ ہاں، خود لوگوں نے لا کر کے رکھ دیا۔ بے شک۔ اب اس پر میں وہی بات عرض کروں گا کہ مقصد اسلام کا تھا کہ شادی کو جو ضرورت زندگی اس کو آسان کیا جائے، اتنا آسان کیا جائے کہ کوئی بالغ لڑکا اور بالغ لڑکی رشتہ نکاح سے محروم نہ رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب روشنی پھیلتی ہے تو ظلمت پہ زد پڑتی، جب نکاح عام ہوگا تو زنا ناپید ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زنا سستا ہو گیا، کہ 1000-2000 روپے جیب میں ڈال کر آدمی ہوٹل میں چلا جاتا ہے اور زنا کے مواقع مہیا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک شعر میں اس موقع پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں ناظرین کی خدمت میں کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اللہ ہم یہود و نصارہ و مشرکین کے غلام ہو گئے تو جو بہتر نہیں تھا وہ اب بہتر ہو گیا، اور جو کمتر تھا اس کو بہتر خوبی بنا لی گئی۔ جی۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جی کیا تم جو بہتر ہے اس کے بدلے میں بدتر کو لے رہے ہو؟ بے شک۔ مولانا یہاں ایک بات دیکھی جاتی ہے، شادیوں کے موقع پر جو چیزیں قابل غور اور قابل ملاحظہ ہوتی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی یا اپنے کسی رشتہ دار کی نکاح میں کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس میں کسی اپنے بالکل عزیز بہت ہی قریب رشتہ دار کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو آپ دعوت نہیں دے رہے۔ دور دور کے رشتہ داروں کو، احباب کو بلا رہے ہیں، لیکن بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے سگے بھائی ہیں یا چچا ہیں، ماموں ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے خاندان میں جب شادی ہوئی تو ہمیں دعوت نہیں دی۔ یہ رشتہ داری کو کاٹنا، اس کا کیا حکم ہے اسلام میں؟ اسلام میں قرابت داری کا بہت ہی خاص انداز میں لحاظ و خیال رکھا گیا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا۔ بے شک۔ جوڑنا عام حالات میں ہی نہیں، غیر معمولی حالات میں، سل من قطع کا، بے شک۔ جو تجھے کاٹ رہا ہو، جو تجھے دور کر رہا ہو، تم اس کے ساتھ جڑو، اس کو جوڑو اپنے ساتھ۔ شادی بیاہ کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے معاشرتی طریقے پہ کہ ایک دوسرے کی خوشیوں میں لوگ شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہوتی، کبھی کبھی جس کے گھر دعوت ہے وہ کسی اپنے خاص عزیز کو کسی معمولی سے سبب کی وجہ سے نظر انداز کر دیتا ہے، یا اگر اس کی طرف سے کوئی بات کبھی ہوئی ہے تو وہ دعوت میں آنے سے پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے۔ اور بعض بستیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پہ یہ سارے ہنگامے ہمیشہ بپا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ساری پریشانیاں آتی ہیں، ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جہاں یہ رشتہ داریوں کو آپ ختم کر رہے ہیں وہ عام اخلاقی طریقے پر بھی جو ایک چیز ہونی چاہیے وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں آپ۔ اب اس کا سلسلہ یہ ہے، شادی بیاہ کے مسئلے میں حقیقت یہ ہے، اس پر بھی بہرحال سب کو غور کرنا چاہیے۔ معاشرت کو جس طرح سے اچھے ڈھنگ سے نبھانی چاہیے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کم خرچ کر کے غریب ہے، نادار ہے، یا صاحب اقتدار ہے اور چاہتا ہے کوئی غلط پیغام نہ جائے، کم لوگوں کو دعوت دے،
کچھ خواص کو بھی چھوڑ دے تو کوئی سنجیدہ شکایت اس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت خاص بات ہے. بلکہ اس پہ اس کی جو ہے مبارکباد دینا چاہیے اس کہ کام. بھائی ٹھیک ہے، اچھا ہوا اللہ نے آپ کا یہ رشتہ اچھے ڈھنگ سے انجام تک پہنچا دیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ لوگ رشتہ داریوں کو توڑ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں. تو خصوصی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی کبھی اگر ملاقات ہو جائے اور کہے بھی کہ بھائی ہم نہیں آ سکے یا آپ نے شاید ہمیں بلا دیا، ہمارے پاس دعوت نہیں پہنچی، تو یہ سنجیدگی اس میں وہ بہرحال نہیں ہونی چاہیے. ایک روا روی میں کبھی کوئی بات کہہ دی، اس کا کوئی دور رس اثرات اس کے مرتب نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگیں. اگر کوئی آدمی ایسا کرنا چاہے کہ کم دے تو حق ہے کہ کم دے، خواص کو بھی چھوڑ سکتا ہے. جی بے شک. کوئی مجبوری نہیں ہے شرعی طور پر کہ آدمی ہر جاننے والے کو اپنے گھر دعوت دے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اس کی کم سے کم خرچ میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے، حق ہے اس کا کہ وہ ایسا کرے. اگر کچھ خواص کو بھی نظر انداز کر دے تو اس کی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے. اب اس موقع پر میں ذرا ایک چیز عرض کروں گا کہ اجازت ہو. جی جی بالکل. میں 2 حدیثیں اسی جو مضمون کی جی سنا دوں تاکہ ناظرین بھی سن لیں. بالکل. لیس الواصل بالمکافی، اللہ اکبر. کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ ہم بدلہ کریں، صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم ابتدا کریں. اور دوسری حدیث ہے لا یکن احدکم امعہ یقول ان احسن الناس احسننا وان اساؤوا اسانا، کہ بدلے کی بھاونا جس کو کہتے ہیں کہ بدلے کی بھاونا رکھنے والے مت بنو. جی. کہ اگر ہمارے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اگر برا سلوک کریں گے تو ہم برا سلوک کریں گے. آپ کو اچھا سلوک ہی کرنا ہے، اچھا سلوک ہی کرنا. مطلوب یہی ہے. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے، سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. ناظرین کرام، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.